سارا دن بیچاری سنڈریلا گھر کے کام کرتی رہی۔ سنڈریلا نے گھر کے کام کیے، گھر کے برتن دھوئے اور ان تینوں کو کھانا بھی بنا کر دیا۔ سارے دن کے کاموں سے تھک ہار کر بیچاری سنڈریلا اپنی سوتیلی ماں سے چھپ کر اپنے کمرے میں آرام کے لیے جانا چاہتی تھی کہ اچانک سے اس کی سوتیلی بہنیں آ جاتی ہیں اور اسے کہنے لگتی ہیں، ہیلو سنڈریلا، کہاں جا رہی ہو تم؟ ماں سے چھپ کر اپنے کمرے میں جا رہی ہو نا؟ ممی دیکھو نا، سنڈریلا آپ سے چھپ کر اپنے روم میں جا رہی ہے، پلیز ادھر آئیے نا۔ اور بیچاری سنڈریلا ادھر ہی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ سنڈریلا، کہاں جا رہی تھی تم چھپ کر؟ اگر میری بیٹیاں تمہیں نہ دیکھتی تو تم اب تک اپنے روم میں جا کر سو رہی ہوتی۔ آج کے بعد تم میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی، کان کھول کے سن لو میری بات۔ لیکن ماں، میں نے تو گھر کے سب کام بھی کر لیے ہیں، اب تو مجھے میرے روم میں جانے دیجیے۔ ہاں، مگر اب سے تم اپنے روم میں نہیں جا سکتی۔ اب سے تم اسٹور میں رہا کرو گی، کیونکہ تمہاری حیثیت صرف نوکرانی والی ہے۔ تو آج سے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ سنڈریلا ایک شاندار روم میں نہیں رہے گی، بلکہ وہ اسٹور میں رہے گی۔ سنڈریلا، تم کتنی ڈھیٹ ہو! ماں کی بات کا اثر تم پر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ ماں تم سے کہہ رہی ہیں تم آج سے اسٹور میں رہو گی۔ پر ماں، مجھے اسٹور میں رہنے کی عادت نہیں ہے، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ ارے کوئی بات نہیں سنڈریلا، آہستہ آہستہ سے میں تمہیں سب عادتیں ڈال دوں گی۔ چلو جاؤ اب یہاں سے اپنی شکل گم کرو۔ سنڈریلا وہاں سے چپ چاپ چلی گئی۔ سنڈریلا کے جانے کے بعد یہ تینوں ماں بیٹیاں اونچی اونچی ہنسنے لگیں اور سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں کہنے لگیں، ماں آج سے ہم سنڈریلا کے روم میں رہیں گے، کیونکہ سنڈریلا بیچاری تو اسٹور میں شفٹ ہو رہی ہے نا۔ ارے میری بیٹیوں، جہاں تمہارا دل کرے وہاں رہو، یہ پورا محل اب تمہارا ہی ہے، عیش کرو عیش۔ سنڈریلا بیچاری چپ چاپ اسٹور روم میں آ گئی اور یہاں آ کر رونے لگ گئی۔ روتے روتے سنڈریلا سو گئی۔ سنڈریلا کا روز کا معمول بن گیا تھا رات کو رو کر سونا۔ اگلے دن کی صبح جب سنڈریلا سو کر اٹھی تو اس نے اپنے پاس کچھ پرندوں اور چوہوں کو کھڑا ہوا پایا۔ سنڈریلا ان کو دیکھ کر گھبرا گئی اور ان سے کہنے لگی، کون ہو تم لوگ اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ سب لوگ سنڈریلا کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور سنڈریلا کو کہنے لگے، اے پیاری شہزادی، ہمیں اپنا نام تو بتاؤ، اور تم اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہو بھلا؟ میرا نام سنڈریلا ہے، اور تم سب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ واہ سنڈریلا، جتنی خوبصورت تم ہو اتنا خوبصورت تمہارا نام ہے، کیا تم ہم سے دوستی کرو گی؟ سنڈریلا پہلے ہی پریشان ہوتی ہے اور سنڈریلا ان سے بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ اور ابھی سنڈریلا ان سب سے باتیں کر ہی رہی ہوتی ہے کہ سنڈریلا کی ماں زور زور سے سنڈریلا پر چلانے لگ جاتی ہے، سنڈریلا آخر کب تک سوتی رہو گی؟ چلو شاباش، اٹھ جاؤ، بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے۔ سنڈریلا کے نیچے آنے کے بعد معمول کی طرح سنڈریلا ان تینوں ماں بیٹیوں کے لیے ناشتہ بناتی ہے اور اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ان کو ناشتہ کروانے کے بعد سنڈریلا گھر کی صفائیاں کرنے لگتی ہے کہ اس کی سوتیلی بہنیں آ جاتی ہیں اور اسے کہنے لگتی ہیں، سنڈریلا آج ایسا کرو، ہمارے کپڑے دھو دو، کیونکہ ہم جب سے آئے ہیں تم نے ایک دن بھی ہمارے کپڑے نہیں دھوئے۔ چلو صفائیاں تو ہوتی رہیں گی، پہلے ہمارے کپڑے دھو دو۔ اب کھڑی کھڑی ہمارا منہ کیا دیکھ رہی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ اسی ٹائم سنڈریلا نے ان سب کے کپڑے دھوئے اور پھر پورے گھر کی صفائیاں کی۔ سنڈریلا کے روز کے کام کی یہی روٹین بن چکی تھی۔ اسی دوران پاس والے محل سے ایک تقریب کا اعلان ہوا۔ اس اعلان میں کہا گیا کہ شہر کی سب نوجوان لڑکیاں اچھے سے تیار ہو کر اس تقریب میں تشریف لائیں، کیونکہ اس محل کے بادشاہ اپنے بیٹے شہزادے کے لیے شہزادی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ ان تینوں ماں بیٹیوں نے جب اس تقریب کا اعلان سنا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھیں اور ان کی ماں ان سے کہنے لگی، دیکھنا شہزادہ تم میں سے ہی کسی ایک کو شادی کے لیے چنے گا۔ اور ادھر اس تقریب کا اعلان سنڈریلا بھی سن چکی تھی اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ میں فٹافٹ سے سب کام ختم کروں تاکہ میں اس تقریب میں شامل ہو سکوں۔ اور ساتھ ہی سنڈریلا کی بہنوں نے اس پر چیخنا شروع کر دیا کہ سنڈریلا جلدی آؤ اور ہمیں آ کر تیار کرو۔ سنڈریلا نے کچھ ہی دیر میں ان کو اچھے سے تیار کر دیا اور سنڈریلا کا ہی لباس پہن کر یہ دونوں جھوم اٹھیں۔ سنڈریلا نے جب ان دونوں بہنوں کو تیار کیا تو سنڈریلا ان سے کہنے لگی، اب میں تیار ہو جاتی ہوں کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ اس تقریب میں جانا چاہتی ہوں۔ سنڈریلا کی یہ بات سن کر سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور بہنیں اس پر غصہ کرنے لگیں اور اسے کہنے لگیں، ارے تمہارا کیا کام بنتا ہے وہاں؟ تم گھر پر رہو، وہاں پر تو میری بیٹیوں کا کام ہے۔ تم گھر پر رہو، گھر کا اچھے سے خیال رکھنا، ہم کچھ ہی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ اور یہ بات کہہ کر وہ تینوں وہاں سے چلی گئیں۔ سنڈریلا مایوس ہو جاتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے۔ سنڈریلا روتے روتے اپنے پاس ایک پری کو کھڑا ہوا دیکھتی ہے اور اس سے گھبرا جاتی ہے۔ سنڈریلا اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟
وہ پری سنڈریلا سے کہنے لگتی ہے، گھبراؤ نہیں پیاری شہزادی، میں یہاں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ اور سنڈریلا اس پری سے کہنے لگی، کیسی مدد؟ اور پری سنڈریلا سے کہنے لگی، پیاری شہزادی باتیں تو ہوتی رہیں گی، آؤ میں تمہیں اچھے سے تیار کر دوں کیونکہ تمہارا اس تقریب میں جانا بہت ضروری ہے اور ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے۔ اور یہ پری پھر اپنی چھڑی کو گھماتی ہے اور سنڈریلا کے گھر والے لباس کو ایک خوبصورت لباس میں بدل دیتی ہے، جسے دیکھ کر سنڈریلا حیران اور پریشان رہ جاتی ہے۔ سنڈریلا کو تیار کرنے کے بعد یہ پری ایک کدو کو بگی میں بدل دیتی ہے تاکہ سنڈریلا اس پر سوار ہو کر تقریب میں شامل ہو سکے۔ سنڈریلا کی شاہی بگی تیار ہو جاتی ہے اور سنڈریلا اس میں بیٹھ جاتی ہے اور جانے سے پہلے یہ پری سنڈریلا سے کہتی ہے، اے پیاری شہزادی، 12 بجے سے پہلے گھر لوٹ آنا کیونکہ جادو کا وقت رات 12 بجے تک کا ہے، اس کے بعد تمہارا لباس خود بخود بدل جائے گا اور جادو کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، تو اس بات کا دھیان رکھنا۔ اب تم جا سکتی ہو۔